نیب نے بلاخر 4 ماہ بعد احتساب عدالت کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے آخری دن LNG گیس کا بلاخر ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، سابق MD PSO شیخ عمران الحق اور سابق چیئرمین اوگرا سعید احمد خان سمیت 10 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ ریفرنس کہتا ہے کہ ملزمان نے مارچ 2015 سے ستمبر 2019 تک ایک کمپنی کو 21 ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچایا، جس سے 2029 تک قومی خزانے کو 47 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ریفرنس میں خدشے کا اظہار کیا گیا کہ LNG معاہدے کے باعث عوام پر گیس بل کی مد میں 15 سال کے دوران 68 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ریفرنس تو آج دائر ہو گیا، مگر آج بھی 4 مہینے کے بعد ڈیڈ لائن کے آخری دن بھی ریفرنس جب دائر ہوا تو نقائص سے پاک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آج احتساب عدالت نے اس میں خامیوں کی نشاندہی کی اور فی الحال نیب کو ریفرنس واپس کر دیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اس خامیوں کو دور کیا جائے۔ آج سماعت کے دوران جناب شاہد خاقان عباسی موجود تھے اور انہوں نے میڈیا سے اس ریفرنس کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان الزامات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، خود ہی دیکھ لیں، کوئی ملزمان کے نام پڑھ لیں، ان کا کیا تعلق ہے ریفرنس سے۔ یہ تماش بینی ہے، یہ تماشے لگائے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے ختم کریں اس نیب کو، ختم کریں اس تماشوں کو۔ آج بھی وقت ہے کہ یہ اس تماشے کو ختم کریں اور یہ جو ملک کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے نیب، ختم کریں اس معاملے۔ اپنی گرفتاری کے 4 ماہ بعد آج پہلی بار ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس معاملے کے حوالے سے بولے۔ آج انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پہلی بار ان کا سامنے آیا مختصر انداز میں جب انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ کوئی بات نہیں ہے، بس ان کو بس ریفرنس بنانے کا شوق ہے، اور یہ اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کر رہا ہے تو نیب والے کر رہے ہیں۔ 4 سال سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کے اندر شیخ رشید کی کمپلینٹ پہ شاہد عباسی جیل میں ہو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ادھر ہے، ختم ہو گیا ہے۔ کہ شیخ رشید جیسے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں، شاہد عباسی جس کی انٹیگریٹی کا کوشچن نہیں کر سکتا کوئی۔ دوسری بات یہ کہ 4 سال میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی کوئی ایویڈنس لا دی پوری دنیا سے جو اس سے سستا ٹرمینل لگا ہو۔ ہمارا ٹرمینل سب سے سستا لگا ہوا، اس سے سستا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ایک ایویڈنس لے آئے نیب 4 سال کے اندر وہ نہیں لا سکی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور نیب والوں کو بھی پتا ہے دل کے اندر کہ ہم لوگ بے گناہ ہیں۔ بالآخر یہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ پاکستان کی بہت اہم اور بہت ہی چیریشڈ پولیٹیکل پرسنالٹی جناب شاہد خاقان عباسی انٹیگریٹی کے حوالے سے کبھی سوال نہیں اٹھا، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل انٹیگریٹی کے حوالے سے کبھی سوال نہیں اٹھا، عمران الحق کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کبھی سوال نہیں اٹھا، مگر بہرحال یہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بتائیے گا بالآخر ریفرنس تو فائل ہو گیا ہے، کیا ہے بالکل 4 مہینے کی جو ڈیڈ لائن کا آخری دن تھا، آج نیب نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے، کیا اس میں موٹی موٹی باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور کیوں اتنا ٹائم لگا نیب کو؟ کامران صاحب، یہ نیب کا یہ موقف ہے کہ اس میں بہت ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز ہیں، اور ابھی بھی ریفرنس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ فائنل ریفرنس ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک انٹرم ریفرنس ہے۔ اس کے بعد سپلیمنٹری ریفرنسز بھی آئیں گے اور اس میں نئے ملزمان بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ نیب نے آج اپنے جو عبوری ریفرنس ہے اس میں یہ بتایا۔ اس ریفرنس میں 10 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، لہٰذا اس تمام تر ملزمان کے بعد اس میں ان کا رول لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق نے مس یوز آف اتھارٹی کر کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور جو کمپنی تھی اس کو بینیفٹس دینے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اس کو فیور کیا، جس کی وجہ سے پہلے یہ کہا گیا کہ 14 ارب روپے کے فائدے دیے گئے، پھر کہا گیا کہ جو نان یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی مد میں 7 ارب روپے مزید نقصان ہوا، اور یہ بھی پریڈکٹ کیا گیا کہ فیوچر میں کیونکہ 2029 تک یہ ایگریمنٹ ہے تو مجموعی طور پر 47 ارب روپے کا مزید نقصان ہوگا 2029 تک۔ اچھا، اور یہ تو آج نیب کے ریفرنس میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو شواہد یا جو نیب کا کیس ہے وہ اس سے پہلے عمران الحق کی بیل اپلیکیشن کے اندر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ پلیڈ ہوا تو وہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز آئی تھی وہ بہت ہی سنگین تھی نیب کی اب تک کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اور یہ پرسوں ہی ہمارے سامنے فیصلہ آیا ہے۔ یہ جو آج ریفرنس آیا ہے یہ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ اس ریفرنس کو پہلی بری طرح سے کانٹرڈکٹ کر چکا ہے۔ بالکل کامران صاحب، دیکھیے جو نیب کی پاورز ہیں اریسٹ کرنے کی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ملزم کوآپریٹ کر رہا ہے
اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بیسڈ مقدمہ ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ سارے آپ کی کسٹڈی میں ہیں، ملزم کیسے اسے ٹیمپر کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوپریٹ ہو رہا ہے تو آپ اسے گرفتار کیوں کریں گے، یہ بھی سوال اٹھایا گیا۔ تو جو نیب کی پوری پاورز ہیں ان کے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ یہ ریفرنسز جو ڈاکومنٹری بیسڈ ہیں ان کا ٹرائل مکمل کرنے میں سالہ سال لگ سکتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے وہ 8000 صفحات پر مشتمل ہے، اور جو اس میں ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ شاید 50,000 سے زائد ہیں، کیونکہ نیب حکام نے آج وہ مکمل جمع نہیں کرایا تھا، اسی وجہ سے ان کو یہ ریفرنس واپس کرنا پڑا۔ اس کی نمبرنگ درست نہیں تھی، مختلف باکسز میں ڈال کر یہ ریفرنس کی کاپیز لائی گئی عدالت میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ڈیٹیل آپ کہہ لیں ڈاکومنٹس ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کا ٹرائل مکمل ہونے میں سالہ سال لگ سکتے ہیں۔ تو ملزمان کو سزا سے پہلے سزا کیسے دی جا سکتی ہے، یہ سوال اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہی کہا کہ کیونکہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ اس وقت تک انوسنٹ تصور ہوتا ہے، معصوم تصور ہوتا ہے، جب تک اس کے اوپر گلٹ ثابت نہ ہو جائے اور عدالت میں مقدمہ ٹرائل نہ ہو کے اس کے ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اب یہ گرفتاریاں ہیں۔ نیب نے اس کا سب سے بڑا جو ثبوت پیش کیا ہے، یہ جو گواہ ہے وہ 2 سرکاری ملازمین ہیں جو کہ سابق سیکرٹری پیٹرولیم اور ایکس ایم ڈی پاکستان اسٹیٹ آئل، ان کو اپروور کے طور پہ پیش کیا اس کیس میں۔ کامران صاحب، پورا کیس نیب کا جو بلٹ ہے وہ ان وعدہ ماف گواہوں کے بیانات پر ہے، اور یہ خود بھی سرکاری ملازمین رہے ہیں، سیکرٹری پیٹرولیم رہے ہیں عابد سعید، اور ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو مبین سولت ہیں یہ ایم ڈی انٹر اسٹیٹ گیس سروسز کمپنی جو ہے سرکاری کمپنی ہے اس کے ملازم تھے۔ تو ان دونوں کے وعدہ ماف گواہ بنے ہیں، ان کے بیانات پر پورا کیس بلڈ کیا نیب نے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے بیانات کی روشنی میں ان ملزمان کو ایکیوزڈ کیا گیا۔ لہٰذا سارا کیس ان وعدہ ماف گواہوں کے بیانات پر ہے، اور وعدہ ماف گواہ وہ خود بھی اس تمام تر جرم میں شامل رہے۔ اب انہوں نے نیب کے یہ تفصیلات بتائیں، اب میجسٹریٹ کے پاس بیان ریکارڈ کروایا، اور اب وہ اس میں کلیئر ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا کوسچن ریز ہوگا جب ٹرائل ہوگا، اور کیونکہ ٹرائل میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی اور پر الزام لگا سکتا ہے۔ یہ قانون اور اس میں عدالتیں عام طور پر اس کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔